بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ جامعہ ام سلمہ للبنات کے اس بارونق اجلاس کے صدر محترم اور مہمانان کرام اور اس اجلاس کے منتظمین جناب حافظ مسرور صاحب، جناب حافظ احتشام صاحب، جناب مولانا عبدالباری صاحب، اس اجلاس کے سرپرست جناب مولانا سلمان صاحب، دیگر علماء کرام اور قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، آج کے اس بابرکت اور پر رونق اجلاس میں شرکت میرے لیے سعادت کی بات تھی، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ میری چاہت تو یہ تھی کہ اس وقت میں آپ حضرات کے درمیان ہوتا اور آپ لوگوں سے کچھ دین کی اور دل کی بات کرتا اور ملک کے موجودہ حالات کے تناظر میں آپ تک مسلم پرسنل لاء بورڈ کا بھی پیغام پہنچاتا، لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ میں اس وقت آپ لوگوں کے درمیان حاضر نہ ہوں، اور مختلف مشاغل کی وجہ سے اور متواتر اسفار کی وجہ سے اور خاص طریقے میں تحفظ اوقاف کی کوششوں اور کاوشوں کی کے پیش نظر میری حاضری نہیں ہو سکی، جس کا مجھے افسوس ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، توفیق دی تو جلد آپ کے علاقے میں حاضری ہوگی۔ آپ سب حضرات نے جس محبت، خلوص، اپنائیت اور تعلق خاطر کے ساتھ مجھے دعوت دی، میں اس کے لیے آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جامعہ ام سلمہ للبنات بچیوں کی تعلیم کے لیے قائم کی گئی درسگاہ ہے۔ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے کہا ہے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ ایک لڑکی جب پڑھتی ہے تو اس کی تعلیم و تربیت ایک پورے خاندان کے لیے مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ اسلام نے تعلیم کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور اسلامی تاریخ میں نہایت قابل اور صاحب علم خواتین پیدا ہوتی رہی ہیں۔ آج کے اس دور میں بھی بچیوں کی تعلیم و تربیت نہایت ضروری ہے۔ ارتداد کا جو سیلاب آ رہا ہے، اس پر بند ماننے کے لیے بھی تعلیم و تربیت ہی واحد ذریعہ ہے۔ اسی طرح جب ہماری بچیاں بہترین دینی تعلیم پائیں گی، اچھی تربیت پائیں گی، تو بہترین بیوی، بہترین بیٹی، بہترین ماں بن سکیں گی۔ اس لیے جامعہ ام سلمہ للبنات اور دیگر بنات کے ادارے قابل قدر ہیں، اور ان کی خدمت ہم سب کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ آج کے اس اجلاس کا عنوان موجودہ حالات اور تعلیمی بیداری بھی ہے۔ تعلیم ہر بند دروازے کو کھولنے کا ذریعہ ہے، اور تعلیم کے ذریعے ہی قومیں آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں۔ مسلمانوں میں یہ مزاج آنا چاہیے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ دینی تعلیم اور بہتر سے بہتر دنیاوی تعلیم محفوظ ماحول میں حاصل کریں، اور اپنے بچوں اور بچیوں کو اسی راستے پر ڈالیں۔ یہ خیال رہے کہ تعلیم ایسی دلوائیں جو دین سے قریب کرے۔ ایسا نہ ہو کہ غیر محفوظ اور غیر محتاط ماحول میں تعلیم دلوا کر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو دین سے دور کر دیں۔ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ۔ ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ وہ تعلیم جو الحاد و تحریت، انحراف و ارتداد لے کر آئے، ہمیں ایسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔
اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، برق کے لمس سے آنکھوں کو بچائے رکھنا، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ تعلیم کی روشنی آئے اور اخلاق و کردار اور ایمان و یقین کا نور رخصت ہو جائے۔ ہم کوشش کریں کہ بہتر سے بہتر عصری تعلیم بھی ہم اچھے ماحول میں دلوا سکیں۔ اس کے لیے ہم خود اپنی تعلیم گاہیں بھی قائم کریں اور ان تعلیم گاہوں پر اپنا سرمایہ بھی خرچ کریں۔ قوموں کی پہچان ان کے اداروں سے ہوتی ہے۔ ہمارے بہترین ادارے ہماری شناخت ہیں، ہماری پہچان ہیں، ہماری ترقی کی بنیاد ہیں۔ ہماری حق حلال کی کمائی ان پر خرچ ہونی چاہیے۔ آخری بات موجودہ حالات سے متعلق مجھے کہنی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ ملک کے حالات نازک ہیں اور مشکل ہیں، مگر مایوس ہونے کی، گھبرانے کی، پریشان ہونے کی، شکست حوصلہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رات جب زیادہ اندھیری ہو جاتی ہے تب اللہ تعالیٰ صبح روشن طلوع فرماتا ہے۔ زمین کے سارے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ایمان و یقین والے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ وہ اس بات کو دل سے مانتے ہیں کہ ہر مشکل کو دور کرنے کی طاقت اللہ کی ذات میں ہے۔ ان کا اعتماد اللہ کے اس ارشاد پر ہوتا ہے کہ لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ موجودہ حالات میں ضرورت ہے ایمانی صفات پیدا کرنے کی، مومنانہ اخلاق پیدا کرنے کی، وحدت و اجتماعیت کی، سب کو ساتھ لے کر چلنے کی، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی اور ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہوئے ملت کو مضبوط بنانے کی۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ آج جو حالات ہیں وہ کل نہیں رہیں گے، لیکن ہمیں سمجھدار، بیدار اور تیار ہونا ہوگا۔ ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین پر جم جاؤ، دین پر جمنے کے ایک دوسرے کو نصیحت کرو، اور ہمیشہ چوکنے اور ہوشیار رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انتم فی رباط دائم، تم ہر وقت محاذ پر ہو، اس لیے چوکنے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے حریف اور دشمن تم کو اچک لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں تم مارے جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ملک کے موجودہ حالات میں ہم سب مشکلات سے پنجہ آزمائی کا ہنر سیکھیں، اور اس وقت جو تحفظ اوقاف کی مہم چل رہی ہے اس میں بھرپور حصہ لیں۔ جو وقف امینڈمنٹ بل لایا گیا ہے وہ ہم سب کے لیے نہایت درجہ مشکلات پیدا کرنے والا ہے اور وقف جائیدادوں پر ناجائز قبضے کی راہ ہموار کرنے والا ہے۔ اس لیے ہم سب مل جل کر تحفظ اوقاف کی مہم کا حصہ بنیں اور وقف امینڈمنٹ بل کو مسترد کریں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا آپ کے نام یہی پیغام ہے۔ تمام دینی ملی جماعتوں اور تنظیموں کا آپ سے یہی مطالبہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ اجلاس مقصد کے لحاظ سے کامیاب ہوگا۔ عدم حاضری کی معذرت چاہتے ہوئے دعا کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ اللہ پاک اس اجلاس و اجتماع کو بے انتہا قبول فرمائے اور جامعہ ام سلمہ للبنات کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔